ڈرنا اس چیز سے ہے جو کہ نہیں ہونی. جب رب نے کہہ دیا کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس چیز سے پیغمبر نہیں بچ سکے، جس سے اولیاء اللہ نہیں بچ سکے، جس سے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ نہیں بچ سکے، سوائے اللہ کے ہر چیز کو موت آنی ہے. تو جب ایک چیز آنی ہے تو اس کی پریپریشن کیا ہے؟ اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اٹس اے ٹرانزیشن ایک زندگی سے دوسری زندگی میں، یہاں پہ آنکھ بند ہونی ہے تو کہیں اور کھلنی ہے. جب آپ نے رب پہ یا تو اعتبار نہ ہو، اگر اعتبار ہو گیا ہے، آ گیا ہے، شروع میں نہیں تھا تو ڈر تھا، لیکن جب اعتبار آ گیا، جب آپ نے کانسیپٹ کو بائی کر لیا اور اس پہ آپ اعتبار لے آئے رب پہ، تو یا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح رب پہ یا بلیف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر بلیف ہوتا ہے تو پھر آپ قانون قدرت کے خلاف نہیں سوچتے اور نہ ہی چاہتے ہیں. جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی کبھی موت نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ قانون قدرت کے خلاف دعا کرنا ہے. اور کون آدمی ہوگا جو اس چھوٹے سے، یہ زندگی ہے کیا چیز؟ ایک حد کے بعد آنکھیں، منہ میں دانت نہیں رہتے، پیٹ میں آنت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی، آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہیں، جسم کمزور ہونے لگتا ہے. وہ جوانی جو کہ آپ نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بچپنا جو آپ نے دیکھا ہے، وہ بانک پن جو آپ کے اندر تھا، وہ جو خوشی آتی تھی، جو ایکسائٹمنٹ تھی، وہ ختم ہو رہی تھی. دن بدن یاسیت بڑھنے لگتی ہے. جب جسم میں درد ہوتا ہے، جب ذہنی درد، ایموشنل ٹرموئلز جو ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں، جب ایکسپیکٹیشنز ٹوٹنے لگتی ہیں، جب زندگی کی حقیقت سامنے آنے لگتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے آپ لوگ بڑے بٹر ہو جاتے ہیں، سینیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عجیب قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اس سب سے ایک نجات ہے جسم کے درد، روحانی درد، ذہنی درد، تکلیفیں، پریشانیاں، ان تمام چیزوں سے نجات مل جانی ہے. خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈالر کے بلز بڑے اچھے لگتے ہیں، $100 کا بل، لیکن آپ کو جو ڈالر ملے ہیں تنخواہ کے طور پہ، یا جو بھی آپ نے کمایا، یا بہت مل گئے ہیں، آپ کو ڈھیر مل گیا ڈالرز کا، لیکن اس کی جو فلپ سائڈ ہے اس کے اوپر پرنٹ ہی نہیں ہے، تو وہ ڈالر چلے گا؟ تو زندگی بھی اسی طرح ہے، اس کی فلپ سائڈ ہے موت، جو آپ کو ان تمام امتحانوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے نجات دلاتی ہے. اور اگر آپ نہیں مریں گے تو دن بدن ڈیٹیریوریشن بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ پروسیس ہے. اور اگر آپ اس پروسیس کو نہیں مانتے، صرف وہ آدمی موت سے ڈرتا رہے گا جس کی پریپریشن نہیں ہے. رب خود کہتا ہے کتاب میں. تو پھر کوئی ان سے کہو، اگر ان کا جنت کا ٹھیکہ ہے نا جیسے کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، تو ان کو موت کی خواہش کریں. یہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے آگے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. وہ جو عمل صالح ہے نا، وہ جو تھوڑے سے عمل، تھوڑے سے نیک عمل جو چاہیے ہیں، صالحات جو ہیں، وہ اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ زندگی میں، اور بیسکس کرنے ہیں صرف. کوئی بھی بڑی بڑی چیزیں آپ سے نہیں چاہا جا رہے. ایک چیز ہے جو آپ کو جب سمجھ گئے ہیں تو آپ نے اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. آپ کو کچھ قانون دیے گئے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز، اینڈ بائی دا وے وہ صرف 4-5% ہے. باقی 95% سب گرے ہے. اس میں آپ اپنی مرضی سے کنٹرولبل فیکٹرز ہیں، جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس فری ول ہے. اور لیکن جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے جو حدیں لگائی گئی ہیں اس حد کے اندر رہنا ہے. دیٹ از آل. تو جب اتنی سی چیز کرنی ہے اور ایک چیز ہونی ہے، تو جب جتنا آپ اس کو، انسان میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل چیز پہ ہنس سکے. ٹھیک ہے، ہر آدمی ہنس نہیں، ہنسنا جو ہے نا یہ ارتقاء کا عمل ہے. اٹس اے پروسیس آف ایوولوشن. جب آپ چیزوں کو لائٹ لے سکتے ہیں تو موت بھی، میں کیا کہتا ہوں موت کے بارے میں کہ سب نے مرنا ہے. ہمارے پیرنٹس نے بھی جانا تھا، ہم نے بھی انشاءاللہ جانا ہے. تو جب میں انشاءاللہ کہتا ہوں لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں. انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اگر رب کی مشیت ہوئی تو، رب کی مشیت یعنی اگر رب کی مرضی ہوئی تو رب کی مرضی کے بغیر مر جائیں گے ہم کیا ٹھیک ہے. تو رب کی مرضی کے بغیر جب ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو موت بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں آنی. اور جب آنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ریکلیس ہو، آپ کیئر لیس ہو کہیں پر بھی. یہ جو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں، صحت سے لے کے، اور ابھی جو ہیلتھ ٹپس ہم نے شروع کیے ہیں، اور پھر میں فائنینشیل سٹیبلٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، مینٹل سٹیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں، فزیکل سٹیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں، اسپرچول کنیکشن کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ سب پریپریشن ہی تو ہے. ایسا آدمی کہ جو صحت کے بارے میں خیال رکھتا ہے، آپ کو بھی کہتا ہے،
جو اپلائی کرتا ہے آپ سے شیئر کرتا ہے، فائنینسز کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، رب سے رشتے کے بارے میں، اپنے ساتھ رشتے کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ رشتوں کے بارے میں آپ کو سب بتاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے، وہ ریکلیس ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کیا یہ سب کرنے سے موت ٹل جائے گی؟ نہیں. یہ کرنے سے ایک چیز ہوگی، زندگی بہت بہتر ہو سکتی. اور جو بندہ یہ زندگی بہتر کر سکتا ہے نا، یاد رکھے گا، جو انسان اپنی زندگی میں بیلنس کریٹ کر سکتا ہے وہ بیسکلی رب کا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کوئی احسان نہیں کر رہے بیلنس کے بنا. اس کا مطلب ہے آپ جسٹس کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ اعتدال میں رہیں گے، اس کا مطلب ہے آپ چیزوں پہ کبھی کبھی سٹینڈ لیں گے، اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے، ثابت قدم رہیں گے. اس کا مطلب ہے آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے اور اس کے بعد لوگوں پہ چیزیں اور رب پہ اور دنیا پہ چھوڑیں گے. آپ نے اپنا کام پورا کیا. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آہستہ، اور جب موت آئے گی نا، جب رب کہتا ہے میں اپنے بندے سے، غور کیا کریں، جب آپ رب کو رب مانتے ہیں نا تو رب سمجھیں بھی تو صحیح کبھی اس کو، وہ کیوں تکلیف دے گا آپ کو؟ روح نکلنے کی، آپ میں سے کبھی کسی نے دعا کی ہے کہ اے میرے رب جب روح نکالنی ہو تو مجھے جسمانی تکلیف نہ دینا؟ کبھی آپ نے دعا مانگی ہے؟ کبھی ایک چیز جو ہونی ہونی ہے اس کے لیے ہم نے کبھی دعا مانگی ہے؟ کبھی ہم نے یہ مانگا کہ ہم کو جیسے اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ کرنا، جسمانی طور پہ اور فائنینشلی اور ذہنی طور پہ، مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا. کبھی آپ نے یہ دعا مانگی؟ جب آپ نے یہ گمان ہی نہیں کیا رب سے تو ڈر تو لگے گا آپ کو. تو جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں اور آپ دوسروں کی گردنیں چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کوئی سائل آتا ہے سوال کرنے والا تو اس کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ رب آپ کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں کرے گا، جس کو آپ رب مانتے ہیں، جو رب العالمین ہے. جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اور بائی دا وے میرا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، لوگ کچھ خاص سوچ نہیں سکتے. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.